کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ حضرات حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری چچی جان حضرت ام فضل فرماندیا نے میں ایک دن حضور پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی تے حضور پاک دی گود وچ میں مولا حسین نو ویکھیا تے حضور پاک اچانک رون لگ پے نے تے جدو آپ روئے نے تے میں عرض کی یا رسول اللہ، سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا رون دی وجہ کی ہے، سونیا رون دا سبب کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگ میرے بیٹے نو شہید کر دین دے۔ حضرت ام فضل فرماندیا نے میں عرض کی یا رسول اللہ ایس حسین نو شہید کرن دے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، جبریل نے مینوں اس جگہ دی مٹی لیا کے دے چھڑیے کہ سونیا اے وہ جگہ دی مٹی ہے جنوں کربلا کیا جاندا ہے، جس دن اے مٹی دا رنگ سرخ ہو جائے گا سمجھو تواڈا نواسا کربلا دے میدان وچ شہید ہو گیا وے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جیڑی مٹی ہے میں ام سلمہ نو عطا فرما چھڈی ہے، نالے انہوں گل سمجھا دیتی ہے ام سلمہ جس دن ایک مٹی دا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اے مٹی دا رنگ تبدیل ہو جائے گا سمجھی میرا نواسا کربلا دے میدان وچ شہید ہو گیا ہے، میرا نواسا کربلا دے میدان میں شہید ہو گیا ہے، کیونکہ بچپن میں جو کہا تھا نبایا حسین نے، بولو سبحان اللہ، بچپن میں جو کہا تھا نبایا حسین نے، بچپن میں جو کہا تھا نبایا حسین نے، راہ خدا میں سر کو کٹایا حسین نے، کیا صبر کیا جگر تھا سب کچھ لٹایا مگر اف تک نہ زبان پہ لایا حسین نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے 10 محرم الحرام جس دن امام حسین کربلا دے میدان میں شہید ہو گئے نے، آندے نے میں مکے وچ آرام کرنا وہاں پیا مینوں خواب دے وچ حضور پاک دی زیارت نصیب ہو گئی ہے، حضور پاک دی زیارت نصیب ہو گئی ہے تے میں گھبرا کے اٹھیا تے نالے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر انہاں نوں زیارت نصیب ہوئی ہے تے دوجے پاسے ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماندیا نے مینوں بھی خواب دے اندر حضور پاک دی زیارت نصیب ہوئی ہے، آپ دے سر مبارک تے داڑھی مبارک تے گرد و غبار، میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تواڈی کی حالت ہو گئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ میں ہئیے ہون کربلا دے میدان وچوں مولا حسین دی شہادت ویکھ کے آ رہا ہاں، اے ام سلمہ میں ہئیے ہون کربلا دے میدان وچوں مولا حسین دی شہادت گاہ دے وچوں آ رہا ہاں۔ اندیا نے میں فوراً اٹھیاں الماری کھول کے وہ شیشی ویکھیے جیڑی شیشی میرے آقا نے کنے سال پہلا عطا فرمائی ہے، اندیا نے جدو میں شیشی الماری کھولی ہے تے شیشی نو ویکھیا ہے وہ مٹی دا رنگ تبدیل ہو گیا، میں سمجھ گئی کہ نبی پاک دے نواسے نو کربلا دے میدان وچ شہید کر دیتا گیا ہے۔ ویکھو کیسی نسبت تے کیسا تعلق ہے کہ میرا حسین کربلا دے میدان وچ شہید ہوندا وے پیا تے مٹی ایتھے سرخ ہوندی ہے، مٹی کربلا دے میدان دی تے حسین کربلا دے میدان وچ شہید ہوندا وے پیا تے مٹی مدینے وچ سرخ ہوندی ہے۔ تے اننے سال پہلا میرے کریم نبی علیہ السلام نے یہ دس چھڑیا کہ میرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور روایات وچ آندا ہے کہ جس دن امام کربلا
سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے نے، آسمانہ تو خون دی بارش بسنا شروع ہو گئی ہے، آسمانہ تو خون دی بارش بسنا شروع ہو گئی ہے، ساڈے جڑے کار دے پانی والے برتن سن سارے خون دے نال بھرے ہوئے نے، یعنی آسمان بھی مولا حسین دی جدائی وچ روندا وے پیا، آسمان بھی مولا حسین دی جدائی وچ روندا وے پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے جس دن مولا حسین کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے نے، بیت المقدس دے وچوں جیڑا پتھر اٹھایا جاندا ہے او دے تھلے تازہ خون نظر آندا ہے، جیڑا پتھر بھی اٹھایا جاندا ہے او دے تھلے تازہ خون نظر آندا ہے۔ پھر روایت وچ آندا ہے جس دن امام حسین کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے نے 3 دن آسماناں تے اندھیرا چھایا رہا ہوئے، 3 دن اندھیرا چھایا رہا، اور یہ امید لگ گئی کہ دل قیامت برپا نہ ہو جائے، یہ امید ظاہر ہو گئی کہ کتنے قیامت برپا نہ ہو جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یزیدیہ نے امام حسین دی شہادت تو بعد انہیں ایک جانور ذبح کیتا، جانور ذبح کر کے انہوں پکایا کہ سارا گوشت کڑوا ہو گیا، کھان دے قابل نہ رہا، یعنی زمین و آسمان چرند پرند سارے میرے حسین دی محبت میں روندے نے پہ، حسین دی شہادت روندے نے پہ، جانور ذبح کیتا گیا، او دا گوشت بنایا گیا، انہوں پکایا گیا، پر جدو تیار ہویا گوشت کڑوا ہو گیا، کھان دے قابل نہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بزرگ فرماندے نے جدو مولا حسین دی شہادت ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مکانہ دیا دیوارہ سرخ ہو گئیاں، جس طرح رنگ کیتا جاندہ ہے، مکانہ دیا دیوارہ سرخ ہو گئیاں، 7 روز آسمان رویا، اور وہ دی وجہ تو در و دیوار جڑے میں وہ رنگین ہو گئے، کپڑے رنگین ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پھر دن دی روشنی وچ تارے نظر آن لگ، دن دی روشنی وچ تارے نظر آگئے، سورج گرہن لگ گیا، آسمان جڑے کہ 3 دن اندھیرا چھایا رہا، خون دیاں بارشاں ہوندیاں رہیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جڑا پتھر اٹھایا جاندہ سی وہ دے تھلے بھی خون نظر آندا سی۔ اور پھر حضرت ام سلمہ فرماندیہ نے کہ حضور پاک دی وفات تو بعد میں جنہاں نوں بھی روندیاں ویکھیا، جنہاں نوں روندیاں ویکھیا، اور مولا حسین دی شہادت تو بعد جڑے جن نے وہ مدینے کے بازاراں وچ روندے نظر آندے سن، یعنی ہر چیز مولا حسین دی جدائی وچ روندی ہے پئی، ہر چیز مولا حسین دی جدائی وچ مولا حسین دی شہادت روندی ہے پئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جدوں یہ میرے آقا حسین دی شہادت ہو گئی تے یزیدی لشکر نے انہاں نوں قافلہ بنا کے تیار کیتا تے حضرت امام زین العابدین آپ نو کے لگایا گیا تے تمام سراں نوں نیزیاں تے ٹنگیا گیا تے سر حسین دے وچوں پھر بھی قرآن پڑھن دی آواز، سر حسین دے وچوں پھر بھی قرآن پڑھن دی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی ایمان افروز بات سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ خوش نصیب نبی پاک دا دیوانہ ہے، مولا حسین دی محبت رکھن والا ہے، اے یزید دی لشکر وچوں نکل کے میرے حسین دی غلامی وچ آ گیا تے انہاں نے اپنی جان مولا حسین دے نام دے قربان فرما چھڈی۔ پھر انہاں دی بیوی جڑی حضرت حر دی بیوی پانی لے کے انہاں شہزادیاں دے کول آئی، سیدہ زینب دی بارگاہ وچ پانی لے کے آئی نے تے سیدہ زینب نے پانی پین تو انکار کر چھڑیا تے عرض کیتی یا سیدہ میں تواڈے غلام دی بیوی ہاں، میں تواڈے نوکر حر دی بیوی ہاں تے بڑی مہربانی فرماؤ تے میرے کول پانی قبول فرما لو۔ سیدہ زینب نے آواز ماری او خیمے والے اٹھو پانی آ گیا وے پانی پی لو۔
سیدہ سکینہ کھڑیاں ہو گئیاں، عرض کی تھی پھپھو جان کیا چاچو غازی عباس پانی لے کے آ گئے نے؟ حضرت سیدہ زینب فرما دیا نے سیدہ سکینہ چاچو عباس پانی لے کے نہیں آئے، وہ تے حوض کوثر دے جام پیندے نے پہ تے پانی لے کے کون آیا وے؟ سیدہ زینب فرما دیا نے حضرت ہور دی بیوی جڑی گھر والی ہے وہ پانی لے کے آئی ہے کہ سیدہ سکینہ فرما دیا نے پھپھو جان پہلا پانی تسی پی لو پھر پانی اسی پی لواں گے کہ سیدہ زینب فرما دیا نے نہیں پہلا چھوٹے پانی پیندے نے پھر بڑے پانی پیندے نے۔ جدو سیدہ سکینہ نے اینی گل سنی ہے توجہ فرماؤ بڑی مہربانی، سیدہ زینب نے فرمایا پہلا چھوٹے پانی پیندے نے پھر بڑے پانی پیندے نے۔ حضرات جدو سیدہ سکینہ نے اینی گل سنی ہے پانی دا پیالہ پکڑیا ہے خیمے وچوں باہر نکل گئی نے کہ سیدہ زینب نے آواز ماری سکینہ کتل جا رہے ہو؟ عرض کی تھی پھپھو جان تساں آپ ہی فرمایا ہے پہلا چھوٹے پانی پیندے نے پھر بڑے پانی پیندے نے، میں پانی لے کے اپنے ویر علی اصغر دے کول جا رہی ہاں، میں پانی لے کے اپنے ویر علی اصغر دے کول جا رہی ہاں تو تساں آپ بھی فرمایا ہے پہلا چھوٹے پانی پیندے نے پھر بڑے پانی پیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ سکینہ دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، سیدہ زینب دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا سکینہ علی اصغر نو اس پانی دی ضرورت نہیں، وہ تے اپنے بابا دے نال حوض کوثر دے جام پیندا وے پیا، اپنے بابا مولا حسین دے نال اپنے نانے مصطفیٰ دے نال حوض کوثر دے جام پیندا وے پیا۔ سیدہ سکینہ دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ زینب نے تسلی دیتی، فرمایا پتر تیرے باپ دا امتحان مکمل ہو گیا ہے، ہن ساڈا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی پھر جدو سر حسین یہ سفر کردا وے پیا، اگے رات پہ گئی، ایک جڑا گرجا کار نظر آیا، روشنی نظر آئی، رات پہ گئی، قافلہ اٹھے ٹھہر گیا وے، پڑاؤ ڈالیا گیا، قافلہ رک گیا، سارے یزیدی کہنے لگے جنگل بھی آ گیا وے، رات بھی پہ گئی ہے، ایتھے رات گزار لے جائے، صبح پھر اپنی منزل سے روانہ ہو جاواں گے۔ جدو انہوں نے تمام سرحا جڑے نے شہداء دے سر مبارک انہاں دیواراں دے نال لگا دیتے نے، اندر جڑا راہ پیو باہر آیا وے، انہاں آکھیا تسی کون ہو تے کتھے جا رہے ہو؟ اس نیزیاں دے اوتے کنہاں دے سر ٹنگے ہوئے نے؟ انہاں آکھیا ساڈے نال کسے نے بغاوت کیتی، اساں انہاں نوں قتل کر چھڑیا وے، اے انہاں دے سر نے، اسی یہ سر لے کے اپنے سردار اپنے امیر دے کول جاواں گے، سانوں اوتھوں انعام ملے گا، اس جڑے سر نے اسی انہاں دے کول لے کے جاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، جدو راہب دے پادری نے مولا حسین دے سر وال دھیان کیتا ہے، اندروں نور دیا لاٹاں نکل دیا نے پئیاں، نور دیا شعاواں نکل دیا نے پئیاں۔ وہ فرماندی جڑا راہب مولا حسین دا سر مبارک ویکھ کے آندا وے پیا، اے سر کسے باغی دا نہیں ہو سکدا، اے تے کسے مسجد نمازی دا ہو سکدا ہے، یہ کسی باغی دا سر نہیں، یہ کسی مسجد نمازی دا سر نظر آتا وے پیا۔ انہاں کہا دسو یہ سر کدا ہے؟ انہاں کہا نبی دے نواسے دا سارے، مولا علی دے پتر دا سارے، حضرت فاطمہ دے جگر گوشے دا سارے، جنہوں دنیا حسین کہہ کے پکار دیئے۔ انہاں کہا راہب کہنے لگا تسا اپنے نبی دے نواسے نو شہید کر چھڑیا، نبی دے نواسے نو تسی کس منہ نال قیامت والے دن نبی دے کول شفاعت دی امید رکھ سکتے ہو؟ کیڑی امید رکھ سکتے ہو نبی پاک دے کول کہ نبی تہاڈی شفاعت کران دے، تہاڈی شفاعت کران دے کہ تسا نبی پاک دے نواسے نو شہید کر چھڑیا؟ تھوڑی دیر گزری ہے، راہب دے دل وچ مولا حسین دی محبت پیدا ہو گئی، آندا ایک رات واسطے سر مینوں دے دیو، ایک رات واسطے مینوں سر دے دیو۔ انہاں کیا کی کرے گا؟ انہاں کیا بس میں ایک زیارت ہی کرتا رہاں گا۔
انہیں آخیا اسی تے انعام لینا چاہنے ہیں. انہیں آخیا یزید تمہیں کنا انعام دے گا؟ یہ 10,000 اشرفیاں سانو انعام ملا دیا. راہب کہنے لگا 10,000 میرے کو لے لو پر ایک رات واسطے سر میرے حوالے کر دیو. وہ اگے دنیا دار سن، لالچ دے بھوکے سن، انعام دے بھوکے سن. انہیں آخیا پتہ نہیں یزید نے سانو انعام دینا وے کہ نہیں، اسی یہ کولو انعام وصول کر لینے ہیں. وہ راضی انہیں گل بات کی. سارے یزیدی سردار جڑے نے وہ راضی ہو کے انہوں نے ایک رات واسطے جڑا سارے راہب دے حوالے کر چھڑیا. جدو راہب سر حسین لے کے اندر چلا گیا ہے، جا کے انہیں مولا حسین دے چہرے مبارک نو صاف کیتا ہے، زلفاں نو کنگھی کیتی ہے، بلند جگہ تے رکھیا ہے. جدو ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے، سر حسین دے وچوں نور دیا لاٹاں نکلنیاں شروع ہو گئیاں. تے جدو انہیں لبھا مبارک وال ویکھیا ہے، میرا حسین قرآن پڑھدا وے پیا. اور راہب نے میرے حسین دا سر مبارک دیکھیا، انہیں کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑیا. مولا حسین دا غلام بن گیا، نبی پاک دا امتی بن گیا. مولا حسین دا غلام بن گیا، میرے نبی دا امتی بن گیا. ساری رات ہاتھ بن کے مولا حسین دی بارگاہ وچ کھلوتا رہا. جدو رات گزر گئی ہے، رات گزر گئی ہے، صبح دا وقت ہویا ہے، انہیں سر حسین انہاں دے حوالے کیتا. نالے جڑے انہوں نے پیسے طے کیتے سن وہ بھی انہاں دے حوالے کیتے. جدو ایک قافلہ چلیا ہے، اگے انہوں نے راہ وچ بھوک لگ گئی ہے. انہاں کیا ویکھیے کہ صحیح جڑا سانو انعام ملیا ہوئے وہ کیسے پیسے نے. جدو انہوں نے پیسے کھول کے ویکھے نے، وہ پیسے سارے ٹھیکریاں بن گئیاں. سارے پیسے ٹھیکریاں بن گئیاں. اور اس دے قرآن دی آیتاں لکھیاں ہوئیاں نے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. قرآن دی آیتاں لکھیاں ہوئیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر قافلہ چلدا وے پیا. پھر کوئی مقام آیا کہ مولا حسین دا سر مبارک ایک آبادی دے وچوں گزریا. اندروں ایک بندہ قرآن پڑھدا وے پیا. اصحاب کاف دے بارے میں سورت کاف دی تلاوت کردا وے پیا. تے کی آندا اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا. اصحاب کاف دا قصہ بڑا عجیب ہے. اصحاب کاف دا قصہ بڑا عجیب ہے. سر حسین دے وچوں آواز آئی، قتل حسین اس تو بھی زیادہ عجیب ہے. اصحاب کاف دا قصہ بڑا عجیب ہے. اصحاب کاف دا قصہ بڑا عجیب ہے. سر حسین دے وچوں آواز آئی، قتل حسین اس تو بھی زیادہ عجیب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی 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 حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. انعام دوانو ملیا، یزیدی لشکر نو بھی ملیا تے مولا حسین نو بھی ملیا. انہاں نو سر کٹا کے ملیا تے یزیدیاں نو اللہ اکبر کبیرہ. انہاں نو سر کٹا کے ملیا اور انہاں نو انعام رب کائنات نے عطا فرمایا. انہاں نو انعام مدینے دے تاجدار نے عطا فرمایا. اور انہوں نے ظلم کر کے شیطان کو خوش کیتا اور قیامت تک واسطے لعنت حقدار بن گئے. قیامت تک واسطے لعنت حقدار بن گئے. اور بڑی قابل توجہ بات، کربلا دے میدان تو لگ کے یزید دے دربار تک 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ؟
600 کلومیٹر کا فاصلہ کربلا کے میدان تو لگ کے تے دمشق کے شام کے بازار سارے 600 کلومیٹر کا فاصلہ 10 محرم الحرام تو لگ کے تے 20 سفر تک یہ قافلہ چلتا رہے 10 محرم الحرام اگے 20 محرم الحرام اگے 30 محرم الحرام اگے پھر 10 سفر اگے پھر 20 سفر یعنی اینے دن قافلہ سفر کرتا رہے اینے دن قافلہ سفر کرتا رہا تے 600 کلومیٹر کا فاصلہ اینیا دنوں میں جنہوں نے طے کیتا لیکن انہاں 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کیتا بلکہ 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیتا یزید کی لشکر کو پتہ چل گیا سی کہ اسی اگر سیدھے راہ تے جاواں گے ساڈا رہنا کچھ نہیں لوکی ساڈا لڑائیاں کرن دے ساڈے نال جنگ کرن دے سانو مارن دے قتل و غارت ہوے گی انہوں نے سیدھا راستہ استعمال نہیں کیتا ڈنگے رستے گئے نے انجان رستے میں سفر کر کے گئے نے سفر سی 600 کلومیٹر انہوں نے 800 کلومیٹر طے کیا 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تے پھر میرے امام زین العابدین دی صبر دی انتہا ہے کہ نہیں سیدہ زینب دے صبر دی انتہا ہے کہ نہیں سیدہ سکینہ دے صبر دی انتہا ہے کہ نہیں امام زین العابدین نے کیا کیا پتر چل آندا پھوپھو کیویں چلاں کتے وینا تے باپ دا سر نظر آوندا ہے تھلے وینا تے بھراواں دے گھر نظر آوندے کتے وینا تے باپ دا سر نظر آوندا ہے تھلے وینا تے گھر نظر آوندے نے میرے وچ اتنی ہمت کتھے سیدہ زینب نے فرمایا امام زین العابدین تیرے باپ کا امتحان مکمل ہو گیا ہن ساڈا امتحان شروع ہو گیا ساڈا امتحان شروع ہو گیا نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا میرا حسین اپنے نانے کے دین کی سر بلندی واسطے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا میرا حسین اپنے نانے کے دین کی سر بلندی واسطے اپنے پتراں کی جوڑی قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا نانے کے دین واسطے اپنے بھانجے قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا اپنے نانے کے دین واسطے اپنے بھتیجے قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا اور تساں سنیا بھی ہے علماء کرام کو لوگ اور پڑھیا بھی ہوئے گا کہ لوگاں نے نبی ہون کے دعوے کیتے جی لوگاں نے نبی ہون کے دعوے کیتے لوگاں نے خدا ہون کے دعوے کیتے پر آج تک کسی نے حسین ہون کا دعویٰ نہیں کیا نمرود نے دعویٰ کیتا خدائی فرعون نے دعویٰ کیتا خدائی جی کئی نے نبیوں کے دعوے کیتے غلام قادیانی کانا جڑا ہے ان نبیوں کا دعویٰ کیتا دیگر جڑے نے انہوں نے نبی نبوت کے دعوے کیتے پر آج تک کسی نے حسین ہون کا دعویٰ نہیں کیا حسین ہون کا دعویٰ تے تاں کرے جب اپنے پتر قربان کرے حسین ہون کا دعویٰ تے تاں کرے جب اپنے بھتیجے قربان کرے حسین ہون کا دعویٰ تے تاں کرے جب اپنے بھانجے قربان کرے اور یہ شان اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو نبی پاک دے خاندان والے کو عطا دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ نبی دی آل دا
میرے حسین نے ثابت کیتا یہ دسیا آنے والے لوگوں کہ حسین کی گردن تے کٹ سکتی ہے پر کسی غیر کے اگے جھک نہیں سکتا۔ حسین کا کار بھی لٹ سکتا ہے، پتر بھی قربان ہو سکتے ہیں، پر حسین کسی فاسق تے فاجر تے ہاتھوں تے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو میرے حسین نے نماز پڑھی، انج دی نماز پڑھی، انج دی نماز کو پڑھ سکیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والیو صبر اور نماز کو مدد حاصل کرو۔ حضرات کربلا کے میدان میں پہلا میرے حسین نے صبر کیتا، پھر میرے حسین نے نماز ادا کی۔ پہلا میرے حسین نے کی کیتا؟ صبر کیتا، تے پھر میرے حسین نے نماز ادا کی۔ اللہ فرماندا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں مولا حسین اور آپ کے ساتھیاں دی محبت عطا فرمائے، دن قیامت دے انہاں پاکاں لوکاں دی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔